اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مختلف موضوع پر بات کریں گے جو کہ اسلام میں بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور وہ ہے طہارت۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسلام ایک پورے جینے کا طریقہ بتاتا ہے ہمیں۔ تو اسلام میں طہارت کے کچھ آداب ہے جو کہ اسلام نے بیان کیے ہیں۔ ہم انسان پورے اپنے ڈیلی روٹین میں بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مگر اگر ہم اس کو تھوڑی گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو ان سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے سوشل ایکٹیویٹی اور اسلام کے درمیان ایک کنیکشن بنائی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو تب یہ دکھائی دے گی ہمیں۔ اب وہ کنیکشن کیسی کنیکشن ہے؟ سب سے پہلے اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم پھر واش روم جاتے ہیں۔ اب واش روم جانے کے بھی کچھ آداب ہے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں، اگر ہم اس پر تھوڑا نظر ڈالیں تو وہاں پر بھی کچھ آداب ہے۔ دعا ہے، اس کی اپنی کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں اسلام میں۔ ابھی جب واش روم سے باہر آئے تو اس کے بھی کچھ آداب ہے اور اس کی بھی کچھ دعائیں ہیں۔ اس طرح کی پوری جو ایک پورا دن ہے، ہمارا ایک پورا روٹین ہوتا ہے، اس سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اسلام بھی کنیکٹ ہے۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ آج کل کا انسان دیکھ نہیں رہا۔ کیونکہ وہ ایک لبرل سوسائٹی میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اور میں زیادہ تر پیرنٹس کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ جو اسلام اور سوشل ایکٹیویٹیز کے درمیان ایک کنیکشن ہے یہ سکھائے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے زیادہ تر والدین کو خود بھی نہیں پتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اسلام سے دوری۔ اب اپنی اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں تو طہارت کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں اسلام میں۔ سب سے پہلا جو طہارت میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے بدن کی صفائی۔ ہمارے جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں، جو ہمارا بدن ہے، اس کی صفائی بہت لازمی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جس کا لباس پاکیزہ ہو اور جو صاف ستھرا ہو۔ اب وضو کے کچھ آداب ہے۔ وضو کے کچھ آداب ہے جن میں سے یہ بھی ہے کہ بھائی وضو کرتے وقت پانی کا استعمال کم کرے، یعنی آپ اتنا پانی استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں۔ ابھی سنت کے کچھ طریقے ہیں جو وضو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں مسواک کرنا آتا ہے۔ دیکھیں، انبیاء اور پیغمبروں کے، نبیوں کے 4 صفات بیان کیے گئے ہیں شریعت نے۔ اس میں سے جو 4 صفات بیان کیے گئے ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ سارے انبیاء، پیغمبر اور نبی مسواک کیا کرتے تھے۔ اب مسواک کیوں ضروری ہے؟ ہماری دانتوں کی صفائی کے لیے۔ اور دانتوں کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کا جو اندر امیون سسٹم ہے، جو اندر باڈی کا ایک پورا سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اب جو اسلام سے دور لوگ ہیں، جو خود کو بظاہر تو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے بھی یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم عادات اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ابھی برش کرنا وہ بھی کیا ہے؟ آپ کے دانتوں کی صفائی ہے، لیکن اگر برش کی جگہ آپ مسواک کریں تو یہ ایک سنت کا طریقہ بھی ہے، اور آپ کا جو ہے نا دانت بھی صاف ہوں گے، اور آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گی۔ ابھی مسواک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کے تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ ہر وضو میں مسواک استعمال کرے۔ یہ ایک بہت پیاری حدیث میں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ آتا تو میں انہیں کہتا کہ ہر نماز سے پہلے آپ جو وضو کرتے ہیں اس میں آپ مسواک استعمال کریں۔ تو یہاں پر مسواک بتانے کی جو میری ایک وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مسواک کرے، تو حدیث، شریعت اور اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے۔ دوسری جو ہمارے باڈی سے جڑا ہوا ایک ادب ہے طہارت میں، اس میں آتا ہے صاف لباس پہننا۔ ابھی ہمارے آج کل کے لوگ بہت سارے مختلف برانڈڈز کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، شرٹس، ٹی شرٹس، لیکن عمدہ اور وہ جو چیزیں آپ جس پہ نظر ڈالتے ہیں ایک برانڈڈ ہو، عمدہ ہو اور اس کی کوالٹی اچھی ہو، اس چیز کو تو آپ اس پر نظر ڈال رہے ہیں، لیکن آپ جو چیز نظر انداز کر رہے ہیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ پاکیزہ کپڑے پہنو،
اور آج کل کے بہت اس طرح کے میں نے اپنی زندگی میں خود بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اسلام اور حیا کے خلاف کیا کرتے ہیں، کپڑے اور لباس پہنتے ہیں، حالانکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر ٹرینڈز چل رہی ہیں، ایڈز چل رہے ہیں، اور جو لباسیں اس میں دکھائی دیتی ہے وہ سارے اسلام کے خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ تو طہارت میں ایک ادب ہے لباس کا، لباس سنت کے مطابق ہو، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے سنت کے مطابق ان کا لباس ہو۔ ابھی ہم غسل تو کرتے ہیں، ایک بیسک نیڈ بھی ہے، انسان غسل کرتا ہے اپنے بدن کی صفائی کے لیے، لیکن غسل کے بھی کچھ آداب ہیں جو کہ اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ ہفتے میں غسل تو ایک بار لازمی کیا کریں، ہفتے میں ایک بار غسل کیا کریں۔ اب غسل کے بھی کچھ آداب ہے، غسل کے بھی کچھ فرائض ہے، کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہے۔ ابھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چینکنا، انسان کو چینک آتا ہے۔ اب اسلام ایک اتنا خوبصورت دین اور مذہب ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالا ہے، روشنی ڈالی ہے۔ اب چینکنے کے آداب بھی اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ دوسرے انسان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور چینک آ جائے تو چینک کہنے کے بعد وہ کہے الحمدللہ، اور جو سننے والا ہو وہ کہے یرحمک اللہ۔ تو یہ کچھ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن ان کے برکات اور اثرات بہت بڑی بڑی ہے۔ یہ کچھ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان سب پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں طہارت کے آداب کو شامل کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ کے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو۔